चांदनी बेगम, मुसन्निफ़ा, कुरुतुलैन हैदर। दूसरी सुबह पिंकी अपने घर में बैठे नाश्ता कर रहे थे कि खुश कदम बुआ ने टेलीफोन लाकर उनके सामने मेज़ पर रख दिया। बेहद सरासीमा माथुरा साहब दफ्तर से बोल रहे थे। सर, मंदिर मस्जिद वालों ने रातों रात 2-2 फीट ऊंची दीवारें खड़ी कर लीं। इन दीवारों पर पिंकी ने हुक्म दिया, बुलडोज़र चलवा दीजिए, बस्ती खाली करवाने से पहले, इसी वक्त, फ़ौरन। हेलो, जी हाँ, हम सलीमा हैं, तस्लीम। सुनो सैली बिटिया, पिंकी किधर है? हमने शैला को फ़ोन किया, सफ़िया को फ़ोन किया, ना वो बटाटा ना ये बटाटा। भैया लैला बाजी के साथ एयरपोर्ट गए हैं। सुनिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। मानक खाला, लैला बाजी आपके यहाँ से सुबह इधर आईं। उसी वक्त कलकत्ता से फ़ोन आ गया कि इनके चचा मियाँ की हालत नाजुक है। भैया ने इनको पहले हवाई जहाज़ से रवाना कर दिया। वो बहुत रो रही थीं, इसलिए मियाँ अब्बा, अम्मी, फुफ्फी जनिया सब इनको पहुंचाने एयरपोर्ट गए हैं। जी हाँ, सामान नहीं ले जा सकें, इतना वक्त नहीं था। अपने ही तो घर जा रही हैं। आपको बहुत रिंग किया, आपका फ़ोन बराबर इंगेज्ड मिला और जहाज़ छूटने में बहुत कम वक्त रह गया था। जी हाँ, छोटी फुफ्फो ऊपर अपने स्कूल में मसरूफ़ हैं, इनको पता नहीं होगा। मानक खाला, खैरियत है? अरे खैरियत कहाँ है बिटिया, इधर पिंकी ने दीवारों पर बुलडोज़र चलवा दिया। गवालों घोंसियों ने अपनी गायें बुलडोज़र के सामने ला खड़ी कर दी। समझा क्या? फिली ने पुलिस बुला ली। पिंकी जैसे ही आवे इसको बोलो। मानक बाई फ़ोन बंद करके हवास बाख्ता पूजा रूम में पहुंची। बनाम यज़दा मेहरबाओ बख्शाइंदा हज़र तुश्ती विर्द करती धम से चटाई पर बैठ गईं। सामने तवील शेल्फ पर हज़रत ज़रतुश्त, जीसस क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध, तमाम हिंदू देवी देवता और साईं बाबा ऑफ शिरडी की तस्वीर रखी हुई थीं। चारों तरफ काबा शरीफ और हिंद के मशहूर आस्थानों के फ़ोटोग्राफ आवेज़ां थे। अक्सर पारसियों के मानंद मानक बाई ख्वाजा अजमेरी रहीमहुल्लाह से खुसूसी अकीदत रखती थीं। आंखें बंद करके हाथ जोड़े और इल्तिजा की, ख्वाजा साहब, बच्चा लोग के लिए शांति रखो। फिली, पिंकी के वास्ते शांति रखियो। पिंकी शामियाने में बैठे एक पुलिस अफसर और एक वकील से बात करने में मसरूफ़ थे। 2 कांस्टेबल मंदिर मस्जिद के सामने तैनात किए जा चुके थे। हदबंदी के अंदर गायें जो गाली कर रही थीं। मुख्तसर शवाले और मस्जिद के चौगिर्द ज़ाफ़रानी और चांद तारे वाली सब्ज़ झंडियाँ लहरा रही थीं। महादेव गढ़ी बचाओ, झांकड़ वाली मस्जिद बचाओ के पोस्टर फाटक पर लगा दिए गए। यही इश्तिहार पुराने शहर की दीवारों पर चस्पां थे। कुछ देर बाद पुलिस अफसर अपनी जीप पर बैठकर रवाना हो गए। वकील साहब, जो बैरिस्टर शहरला मिर्ज़ा के जूनियर थे, हाई कोर्ट जाने के लिए उठे। अमेरिकन ज़रा ढीले से सूट में मलबूस एक मनहनी और मुअम्मर अजनबी शामियाने में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम पिंकी मियाँ, पहचाने? वालेकुम अस्सलाम। पिंकी ने उनको निगाह भर कर देखा, नदामत से नफ़ी में सर को जुम्बिश दी। मेराज अहमद, कुछ याद आया? आप छोटे से थे, हम कंबर मरहूम के साथ विकी मियाँ से मिलने आपके यहाँ आया करते थे। जी जी, अब याद आ गया, बहुत खुशी हुई, तशरीफ़ रखिए। मगर क्या अजीब इत्तेफाक है, रेड रोज़ केस के दौरान बादशाह जानी ने आपको गवाही के लिए बेहद तलाश करवाया। इधर बेचारे मास्टर मोगरा मुकदमा हारे, उधर आप मौजूद, कहाँ थे? अजीब इत्तेफाक है। मेराज अहमद चौंक पड़े। उन्हें ख्याल आया आतिश ज़दगी के दूसरे या तीसरे रोज़ एंड इसी जगह जहाँ ये सुर्ख शामियाना खड़ा है। गरम राख के ढेर पर बैठकर अपने साथियों से उन्होंने कहा था, सुनते हैं इत्तफाकिया आग लगी। अजीब इत्तेफाकात हैं भाई। इत्तफाकिया ये दुनिया वजूद में आई, इत्तफाकिया ज़िंदगी नमूदार हुई, इत्तफाकिया ख़त्म हो जाएगी। आप कहाँ रहे इतने अरसे? परवेज़ मिर्ज़ा के इस्तफसार परवार राख की ठेकरी से वापस आए, कैलिफोर्निया। लेकिन आप तो मशहूर लेफ़्ट विंग जर्नलिस्ट थे, वीज़ा कैसे मिल गया? इसे भी इत्तेफाक समझिए।
اور کیلیفورنیا لبرل اسٹیٹ ہے۔ دراصل اس روح فرسا واقعے کا ایسا گہرا اثر ہمارے دل و دماغ پر تھا کہ ہم یہاں رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ بیوی بچوں کو لے کر چل کھڑے ہوئے۔ کچھ عرصہ انگلینڈ میں گزارا، وہاں سے امریکہ نکل گئے۔ مختلف بھاڑ جھونکے۔ ہمارے لڑکوں نے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنا کاروبار پھیلایا۔ اب پنکی میاں دنیا کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن احاطہ ستارہ بیگم وہاں کہاں سے لاتے، لہٰذا واپس آ گئے۔ والوں گھوسیوں کی ایک سیاسی گائے شامیانے میں آ کر اطمینان سے گھاس چلنے لگی۔ چاند تارے کی کاغذی ہری جھنڈیوں کا ہار زیب گلو تھا۔ گوالوں کی گائے گیندے کی مالا پہنے ماتھے پر تلک لگوائے شامیانے میں داخل ہوئی۔ پنکی نے ہنس کر کہا، ملاحظہ کیجئے، حریفوں نے گویا اپنے سفیر کبیر آپ کی خدمت میں بھیجے ہیں۔ ان کو شاید معلوم ہو گیا کہ آپ امریکن جرنلسٹ ہیں۔ ہم اور امریکن جرنلسٹ کہلاتے ہیں؟ اللہ اکبر! خواب و خیال ہو گئیں ساری حکایتیں۔ احمد حسین خان زمانہ بدل گیا، انہوں نے آہ بھری۔ پنکی نے ان کے لیے چائے بنوائی۔ جب ہم یہاں سے گئے تھے فصل گل ابھی باقی تھی، سرخ گلاب کچھ کچھ کھلنے لگے تھے۔ اب آئے تو دیکھا چہار سو گیندا ہی گیندا اور کھجور کے اونچے درخت، جی بلکہ خالص سعودی خرما اور متی کے خربوزے زندہ رود کے خربوزوں کا رنگ پکڑ چکے ہیں۔ باقی ماندہ گلابوں میں مختلف قلمیں لگ گئیں۔ پنکی میاں، ہماری لگائی ہوئی گلاب باڑی کو تو گدھے چر گئے۔ آپ لوگوں نے کھاد صحیح نہیں ڈالی تھی، ورنہ آج 40 سال بعد یہ 80-90 کروڑ کی آبادی روز بروز مزید کنفیوژن میں غرق نہ ہوتی۔ بھیڑوں کا چھتا محض ہماری غلطیوں کی بدولت تیار نہیں ہوا پنکی میاں۔ ہم جب سے وطن لوٹے ہیں آپ کی اس مقامی صورتحال کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ گوالوں گھوسیوں نے تو شیخ طاہر علی کی مٹی بٹوا دی۔ معراج احمد پرانے الیگ تھے، لیکن پنکی میاں آپ نے بلڈوزر چلوانے میں جلدی کی۔ وہ ملکی سیاست کے بڑے معاملات تھے قبلہ، یہ ایک نہایت لوکل، ایک شخص کی نجی جائیداد پر انکروچمنٹ کا معمولی سا واقعہ ہے، رفع دفع ہو جائے گا۔ جی نہیں، لیڈر رائی کا پربت بنا سکتے ہیں، ادھر رام جنم بھومی اور بابری مسجد۔ اوہ نو، ناٹ دیٹ اگین۔ معراج صاحب اس کے متعلق سنتے سنتے، یہ بھی عبادت گاہوں کا معاملہ ہے پنکی میاں۔ زمینوں پر ناجائز قبضے کا آج کل سہل ترین نسخہ، ایک چھوٹا سا مندر یا ایک پتھر پر چونے سے لکھا ہوا کسی پیر کا نام اور چاند تارے کا جھنڈا، گویا ان بزرگ کا چلہ۔ رائٹ ونگ پارٹیاں اس جھگڑے میں پھاند پڑی ہیں۔ فی الحال دونوں میں بڑا ایکا ہے، لیکن کسی لمحے بھی معاملہ کمیونل ٹرن لے سکتا ہے۔ یہ لکھنؤ ہے معراج صاحب، آپ بھول گئے۔ یہاں کمیونل ٹرن کے باوجود ہندو مسلم فساد نہیں ہوگا، آج تک تو کبھی ہوا نہیں۔ یہ لوگ سب بنیادی طور پر ایک اجتماعی تفریح میں شامل ہیں۔ کون کس کی پتنگ کاٹے، بٹیر کی پالی کس کے ہاتھ رہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم تو اس وقت بہت کم سن تھے جب شاید سن 61 میں بڑی بھیا آتی تھی۔ پانی میں گھرے لوگ باغ کووں کے ذریعے پیغام رسانی کرنے لگے۔ چند روز قبل ہم نے یہاں کا چکر لگایا، چاندنی رات تھی، بہت سارے گھوسی منڈیر پر بیٹھے پرہا گاڑ رہے تھے۔ موہیں نہ ہیں پرواہ، خاتون جنتی نیا لگاویں پار، حیدر سا بیڑا لگاویں پار۔ نبی جی، ان کی اس معصوم عقیدت کا منظر دیکھ کر معراج صاحب ہمارا تو جی بھر آیا۔ جھونپڑیاں گرا دی گئیں، یہ سب بے خانماں ہو جائیں گے۔ یہ ناجائز بستی بسانے والے مقامی غریب کیا اصل وارث نہیں؟ شاید انہی کے پرکھوں سے قمبر میاں کے جد امجد نے یہ زمین چھینی ہو، وہ اسے واپس کرنے والے تھے۔ پنکی نے سگریٹ سلگایا۔ سنیے جناب والا، پہلے یہ علاقہ بانکے شیوخ لکھنؤ کی ملکیت تھی۔ وہ بانکے کیوں کہلائے کہ تلوار کے دھنی تھے۔ اوکے، ان سے خان الملک نے چھینا بذریعہ مغل فرما، اور مغلوں نے اپنی سلطنت کس سے چھینی تھی؟
لودھیوں سے، انہوں نے سلاطین شرقیہ سے اور حضور والا ان سے قبل تغلق، خلجی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور ان سب سے پہلے طویل راج آلہا اول سے لڑتے تھے، اور سارے راجپوت مار کاٹ چھینا چھپٹی میں جٹے تھے۔ انہوں نے کمزور تاؤں کو بھگایا، انہوں نے موریوں کو، اور ان سے پہلے معراج احمد نے گویا امان پانے کے لیے ہاتھ اونچے کیے۔ ایک بات سنیے، ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو ہندوستان کی انٹیلیجنسیا کہلاتے ہیں، اصول پرستی اور ذہنی دیانت داری کے مدعی، اخباروں میں احتجاجی خط لکھتے ہیں، سیمیناروں میں پیپر پڑھتے ہیں، لیکن عملاً اسی نظام کا ایک اٹوٹ حصہ ہیں، بالکل کل پرزے۔ ہم چونکہ شیر روڈ اور کولمبیا وغیرہ میں پڑھے، لیفٹسٹ و چار دہارا میں نہیں کودے، لیکن دائیں کنارے پر بھی نہیں پہنچے، دہار میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں، فی الحال تو یپی ہیں، گو پپیز سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور میاں یہ پپی کون ہیں؟ پنجابی، ورلڈلی پروگریسو پروفیشنل۔ آپ 25 برس بعد وطن لوٹے ہیں، یہاں منظر نامہ یکسر بدل چکا ہے۔ جب ریڈ روز میں آگ لگی، سیاسی مافیا اور شہری دہشت گردی کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ آج کل کا زمانہ ہوتا تو یہ افواہ پھیلتی کہ قمبر علی کو چند سنسنی خیز اور خوفناک اور عالمگیر اہمیت کے سیاسی راز معلوم ہو گئے تھے، جو انہوں نے اپنے تینوں پرچوں میں شائع کر دیے تھے۔ وہ پرچہ چھاپا خانہ سے آ گئے تھے اور اول وقت نیوز پر پہنچنے والے تھے۔ چنانچہ راتوں رات مخالفین نے ایک برقع پوش ایجنٹ کے ذریعے ٹائم بم رکھوا دیا، اور وہ پراسرار نقاب پوش شام کے 5:45 بجے ندی کے پل پر قمبر میاں کے ساتھ آتی دیکھی گئی تھی۔ مزید برآں وہ راز آپ ہی نے، یعنی مسٹر معراج احمد، چیف رپورٹر ریڈ روز نے حاصل کیے تھے، لہٰذا آپ جلد از جلد یہ ملک چھوڑ کر سمندر پار جا بسے۔ سیبوتاژ کا شبہ ظاہر تو کیا گیا تھا، مگر متفقہ فیصلہ تھا کہ اتفاقیہ۔ قمبر علی بیچارے کے کوئی دشمن ہی نہیں تھے، وہ تو اتنے رنجا مرنج آدمی تھے کہ اپنی بیوی ہی سے پٹا کرتے تھے۔ اچھا، وہ بیچاری برقع پوش تھی کون؟ بعد میں کچھ پتہ چلا؟ چاندنی باجی، ان کا المناک قصہ سن کر اب کیا کیجیے گا؟ اس وقت بھی جب اخباروں میں ایک مہمان خاتون چھپا تو ہمارے گھر والے بوجھ خاموش رہے۔ ہم اسکول سے لوٹے تو پتہ چلا چاندنی باجی چلی گئیں، ان کو قمبر علی یہاں سے لے گئے۔ یہاں تو ویرانہ ہے، معراج احمد نے چونک کر کہا۔ پنکی نے فکر مندی سے ان پر نظر ڈالی، جھیمپ کر بولے، معاف کرنا پنکی میاں، ہم ذرا ڈس اورینٹیٹ ہو رہے ہیں۔ معراج صاحب، بڑے ماموں بتلاتے ہیں کہ قمبر میاں ایک سچے کلاسیکل آئیڈیلسٹ تھے، اپنے آدرشوں کی خاطر سارا ذاتی سرمایہ الیکشن اور رسالوں میں ختم کر بیٹھے، پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ ایسے لوگ اب بالکل نظر نہیں آتے۔ ایک روز وکی ماموں ہم سے کہہ رہے تھے کہ ساری دنیا میں ہر سمت اونچی اونچی دیواریں کھڑی ہیں، چند سر پھرے یاجوج ماجوج کی طرح مستقل مزاجی کے ساتھ ان دیواروں کو چاٹتے رہتے ہیں، لیکن وہ اور اونچی ہوتی جا رہی ہیں۔ وکی ماموں خود ان سر پھروں میں شامل ہیں، قمبر علی بھی انہی میں سے تھے۔ ہمارے ماموں بیچارے اپنے آئیوری ٹاور میں بیٹھے رہ گئے۔ قمبر میاں نے اس کم عمری ہی میں بہت کچھ کرنے کی کوشش تو کی، کاش یہ احاطہ جب ہی رفاع عام کے لیے وقف کر دیا ہوتا، اتنی مہلت نہ ملی۔ یہ بھی وقت کی ستم ظریفی ہے کہ ان کی زمین پر سے غریبوں کو بے دخل کر کے ایک سرمایہ دار کا اپارٹمنٹ ہاؤس تعمیر ہوگا، 10 لاکھ کے 40 فلیٹ، اور سب ابھی سے بک گئے۔ ہاں، معراج صاحب پھر چونکے، لوگوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا ہے؟ خاموش ہو گئے۔ تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ آگ کا حادثہ آج کل کے دور میں ہوا ہوتا تو بڑا ہولناک منظر نامہ اس کی وجوہ کے متعلق تیار ہو جاتا، مگر نہرو ایرا تھا، کمیونل فسادات بھی اتنے نہیں ہوتے تھے۔ ہاں، یہ کیا بات تھی؟ سوری، ہم ذرا ڈس اورینٹیڈ۔ پنکی نے سگریٹ پیش کیا، انہوں نے انکار۔
معراج صاحب، آپ کی صحت تو ٹھیک ہے؟ نہایت عمدہ، اللہ کا شکر۔ کل شام ہم آپ کے ہاں گئے تھے، دیر تک بارہ دری میں وکی میاں کے پاس بیٹھے رہے۔ وہ ہمیشہ کے پروگریسو آدمی ہیں، مگر آپ کے چھوٹے ماموں نے اڑا دی تھی کہ جاگیر کے خاتمے نے سودائی بنا دیا۔ ان کی حالت دراصل نئی بے ضمیری نے غیر کی تھی۔ کل شام کہہ رہے تھے، راہ مفاہمت پر چلنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں۔ ہمارے لیے اب لا محالہ ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے، اور وہ ایش باغ کی سمت جاتا ہے۔ معراج صاحب، آپ سینئر لوگ ایسی منفی باتیں کیوں کرنے لگے ہیں؟ احاطہ ستارہ بیگم: ایش باغ، مولوی انوار کا باغ۔ اور کیا کریں، ہم نے ہی کیا کدو میں تیر مار لیے؟ ویسٹ کو برا کہا اور وہیں گئے۔ اپنے لڑکوں کو ہم نے بھی امریکہ ہی میں بسایا۔ ماتھر صاحب مع ایک وکیل آتے دکھائی دیے۔ اس زمین کے وبال کھاتے نے ہمارا ناک میں دم کر دیا۔ شاید اسی وجہ سے بابا نیم چمیلی نے دھرتی پہ رہنا ہی چھوڑ دیا۔ 50 سال سے برگد کی شاخ پر مقیم ہیں۔ بالا گنج والے یوگی ابھی زندہ ہیں؟ جی ہاں، مسز ڈھونڈی پابندی سے ان کے درشن کو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ ہمیں کھینچ کر لے گئیں۔ ہم سے کہنے لگے، بچہ سورہ مزمل پڑھا کرو۔ ہم حیران کہ ان کو سورہ مزمل کیسے معلوم۔ سنا ہے وہ مہلک امراض کا راکھ کی چٹکی سے علاج کر دیتے ہیں۔ پنکی نے تعجب سے معراج احمد کو دیکھا۔ قصرِ شیریں، بریک فاسٹ روم۔ ادھر دیکھو فلی، ٹائر بھائی ہاتھی والا اتنا بڑا سیٹ ہے۔ جنگل ایلیفینٹ، مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس کو ایلیفینٹ اینڈ کاسل بھی ہونا۔ واہ واہ، ممی تمہارے وٹ اینڈ ہیومر کا جواب نہیں۔ غریب پیٹی ماسٹر سے جیتا تو کیا جیتا، اپنی نکڑ کے آدمی کو ہراتا تو بات تھی۔ ممی، آئی جائیداد کوئی آسانی سے نہیں جانے دیتا۔ اچھا تم ایک کام کرو، دل بہار بھوا نے گرینی کی اتنی خدمت کی، ساری عمر انہوں نے ہم لوگوں کی سیوا میں گزار دی، اس کے عوض تم نے وہ ونٹ کوارٹر ان کو بخش دیا، جس میں وہ کتنے سال سے مہناز 45 سال سے رہ رہی ہیں۔ ان کے ناتی پوتے تم کو دعا دیں گے۔ تمہارا گرینی ایسا بولتا تو بروبل، کیا پتا انہوں نے اپنی ول میں لکھ دیا ہو اور تم نے وہ کاغذ چھپا دیا ہو۔ توبہ توبہ، فلی بوائے دستور زادی کے لیے ایسا بات بولتا۔ اور سنو، اگر ہمارے دل میں آ گیا تو ہم ایکھا سیرونٹ کوارٹر ان کو بخش دے گا۔ جب تم شیریں ٹاور کو کیفی پوڈل کے موتیف سے سجاؤ گے، وہ کتا پری والا ہوٹل کہلائے گا، فرینچ سٹائل، 5 سٹار۔ ہم آسمان سے دیکھ دیکھ کر خوش چنیوٹ کے راستے ہی میں ہوں گی، ادھر بلڈوزر آ جائیں گے۔ خیر، بٹ پرومس بوائے کہ ٹبر کو ایجیکٹ مت کرنا۔ ارے ممی، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہمارے سنگ مسخری کرتا۔ امروز ڈھونڈی، 3 کٹوری ہاؤس، بارادری۔ لیلا، تم نے کلکتے میں دیر لگا دی، اور آ کر بھی کیا کر لیتی؟ ان لوگوں نے عدالت سے حکم امتناعی اسٹے آرڈر حاصل کر لیا ہے۔ ہماری تعمیرات معطل۔ شیعہ سنی جھگڑا دبنے کے بعد سے بہت سے لیڈر بیکار بیٹھے ہیں، وہ کام سے لگ گئے۔ یہاں دیو گھڑی الگ ایک شو بن گئی ہے، روزانہ پوسٹر اور اخباری بیانات۔ عدالت سے یہ ساری زمین حاصل کر کے اس پر برج دھام گوشالہ بنے گا اور انٹرنیشنل ویدک سینٹر۔ ایک روز وہاں چند گورے سیاسی بھی اپنے کتے بچے تقسیم کرتے نظر آئے۔ مسجد والے ایریا میں بین الاقوامی عربی مدرسہ کی تعمیر کا اعلان ہو چکا ہے۔ ایران اور عراق کی حمایت میں الگ الگ جلسے وہیں ہونے لگے ہیں۔ مندر کے لیے اطلاع دی گئی ہے کہ یہ استحان یہاں لاکھوں برس سے موجود ہے۔ لاکھوں برس پہلے تو یہاں سمندر تھا، لیلا نے کہا۔ ہاں، لیکن ندی سے نکال کر وہ گول پتھر اس پیپل کی کوہ میں کب رکھا گیا؟ ادھر مسجد والے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ شیخ اظہر علی اور طاہر علی کے پردادا نے یہ زمین زبردستی حاصل کر لی تھی۔
दरअसल ये सारी अराजी हुक्मरान वक्त ने इसी मस्जिद के लिए वक्फ की थी और यहाँ एक सराय भी थी। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड से इसकी दस्तावेज़ात निकलवाएं। डैडी बतला रहे थे कि ये दस्तूर था कि साहिब हैसियत लोग अपना मकान बनवाने से कबल उसके अहाते में मस्जिद ज़रूर तामीर करवाते थे। लेकिन तुम्हारे कौन से परखे ने ये मस्जिद और कुआं बनवाया? अब भी ये केस लड़ेंगी। मंदिर मस्जिद कमेटी ने चंदा करके एक बड़ा वकील खड़ा किया है। जी के सिंबल की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। नदी की तह से निकाला हुआ पत्थर जियोलॉजिकल टाइम से ताल्लुक़ रखता है और सारी देवमाला जियोलॉजिकल टाइम पर मबनी है। मस्जिद लखोरी ईंटों की है। सरीहन 18वीं सदी और गालिबन 1337 कबल मसीह से कबल। अहद शेख ज़ादगान। तुम्हारे परखे भी तो शायद शयूख़ लखनऊ के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। अच्छा, वो डैडी बतला रहे थे कि उनके बुज़ुर्ग कला मच्छी भून की तबाही के बाद कुर्सी में जा बसे। पिंकी, मैं यहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आई थी, ना कि तारीख के गड़े मुर्दे उखेड़ने। डैडी एक तो चचा मियाँ की रहलत से इस कदर गमगीन हैं, ऊपर से ये नागहानी आफत। फिक्र ना करो, विकी मामू को हमने अहदे शेख ज़ादगान की सर्च पर लगा दिया है। वो कुछ ना कुछ ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। इन दोनों ने सर उठाकर देखा। सामने कुतुब खाने का दरीचा रोशन था। और सुनो लैला, किसी से कहना नहीं कि तुम दरअसल की रहने वाली हो। वो कस्बा अपने बेवकूफ़ों की वजह से मशहूर है, हुमकाबाद। डैडी ने कहा है तमाम ख़ानदानी कागज़ात अज़हर अली चचा की तहवील में थे, वो जल गए। उनके पास नसबनामा ही है जो उस्ताद मोगरे के ख़िलाफ़ अपना हक़ वरासत साबित करने के लिए कोर्ट में पेश किया था। इसमें यह कहीं नहीं लिखा कि मस्जिद वग़ैरह कौन से बुज़ुर्ग ने बनवाई थी। तुम्हारे वालिद की तबीयत कैसी है? अच्छी नहीं। चचा मियाँ और उनके मसाइब याद करके रोया करते हैं, बेहद रक़ीक़ुल क़ल्ब हो गए हैं। चचा मियाँ को तून से बांध कर उनकी आंखों के सामने उनकी बीवी और बेटियों को गोली मार दी थी। दोनों जवान लड़कियों को उठा ले गए, फरीदा और फरहाना। उनका आज तक सुराग ना मिला। चचा मियाँ को उसी गम ने घुला घुला कर मार डाला। 15 साल, पूरे 15 साल वो इस कर्ब में जिए। रात को सोते सोते फरीदा फरहाना चिल्ला उठते, कहा करते थे जिस तरह रिस्क के दाने दाने पर मोहर है, आजकल बंदूकों की गोली गोली पर खल्के खुदा का नाम लिखा है। शोर मचाती चिड़ियाँ दरख्तों की तरफ आ रही थीं। विकी मामू कहते हैं परिंदों में भी पैगंबर आते होंगे। इन्हें पैगंबरों की ज़रूरत नहीं। लैला ने पलकों पर उंगलियां फेरीं। मैं जंगलों में बहुत रही हूँ। जब हम कार्ल्टन में तुमसे पहली बार मिले थे, तुम्हें एक सख्त मिजाज खातून समझे थे। सुनो, तुम हमारे यहाँ सावन की यहाँ देख कर इस मर्तबा कह रही थी कि हमारी एक्सपर्ट खुश कदम बुआ सोना कली वगैरह से रंगवा कर गैर मुकीम इंडियन पाकिस्तानियों के लिए एक्सपोर्ट करोगी। और पट्टा पट्टी की रज़ाइयाँ गरारे हैदराबादी, रामपुरी, भोपाली ने लैला बुटीक, बम्बई, दिल्ली, लंदन, टोरंटो। जहन्नुम में जाए लैला बुटीक। पिंकी, मेरा मजाक मत उड़ाओ। सफ़िया सुल्तान मकान से बरामद हुई, टहलती हुई 12 दरी तक पहुँची। लैला फ़ौरन उठी, मुँह धोने की गर्ज से अंदर गई। वैसे ये तो बड़ी किर्री हैं। मेरे किंडरगार्टन की ज़मीन के दाम में 1 पैसा कम नहीं करने को तैयार हुई। उस वक्त क्यों मुँह थुथाए बैठी थीं? कहीं घाटा हो गया? छोटी खाला, चचा का गम ताज़ा है। उनका 40वां भी नहीं हुआ और इस नए झगड़े के चक्कर में इनको फिर यहाँ आना पड़ा। हाँ, नुकसान तो बहुत हुआ। दोनों भाई मिलकर उधर के हाथी इधर करते होंगे और इधर के उधर। मानक बाई उन्हें क्या पुकारती हैं? मिस्टर टायर भाई हैं भी डनलप। भाई की मौत से हवा निकल गई। खुफिया हाथी और नेपाल बॉर्डर में हशीश। बड़ा सख्त खसारा हुआ बेचारी का, वरना चचा की मौत पर कोई यूं नहीं रोता। बॉबी मरेंगे तो विक्की की औलाद इस तरह शौक मनाएगी।
چھوٹی خالہ پلیز، آپ تمام عالم سے بدگمان ہیں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میں اسی وجہ سے تم لوگوں کی محفلوں میں نہیں بیٹھتی۔ باقی یہ کہ وہ زمین ہی منحوس ہے، اس کا خیال چھوڑ دو۔ جس روز تم نے اس پر کام شروع کروایا اس کے پورے 15 دن قبل آواز نے بار بار کہہ دیا تھا منع کر رہے ہیں، تو وہی ہوا، اتنی بڑی اڑچن پڑ گئی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر پائیں باغ چلی گئیں۔ پنکی نے سگریٹ جلایا۔ لیلا واپس آئیں۔ پنکی نے حیرت سے سوچا، اس نصف بنگالی لڑکی کی شخصیت میں فیروزہ کی کتنی جھلک ہے۔ ماحول اور پس منظر کے فرق کے باوجود دونوں تھوڑی سی باغی اور خود رائے، جدید مشرقی خواتین، لیکن ان کی اس خود اعتمادی میں ان کی کلاس اور مغربی تعلیم کا کتنا دخل ہے۔ صفیہ روش پر جا رہی تھیں۔ ہوا نے پلو اڑایا، فوراً بازو پر دوبارہ لپیٹ کر بسرعت آگے بڑھیں۔ ارے، لیلا کے منہ سے نکلا، کبھی ظاہر نہ کرنا، وہ بے حد حساس ہیں۔ اب میں شاید ان کو سمجھ سکتی ہوں۔ یہ معذوری ان کا پرابلم نہیں۔ پھر لٹل سرائیکو، وہ کون ہیں؟ لٹل سرائیکو، ساکن ریڈ روز، یہ ایک غیر حاضر کا غیر موجود پتہ ہے جو عالم مثال میں موجود ہے۔ پنکی، تم بھی دیوانے ہو، کہہ دیتی ہوں تمہارے متعلق مجھے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ ارے رے نہیں بھائی، یہ غضب نہ کرنا۔ کیا تم لوگ سیدھے سبھاؤ بات ہی نہیں کر سکتے سوائے معموں کے؟ میں کیوں ایک انبار مل خاندان میں شامل ہوں؟ وہ پھر روحانسی سی ہو گئی۔ کم آن لیلا، انہوں نے آج تک مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ اس روز میں شیلا اپی سے کہہ رہی تھی کہ کیا تمہاری خالہ کا ایگو اتنا بڑا ہے کہ یہ لوگوں سے بولتی ہی نہیں؟ شاید میرا ریمارک بھی سن لیا، تب سے اور اینٹ گئیں۔ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ لیلا پلیز، مجھے ان کا معاملہ بتاؤ، شاید میں ان کے لیے کچھ کر سکوں۔ تم جانتے ہو میں جنگلیوں قبائلیوں سے بھی سروکار رکھتی ہوں اور بزنس مینجمنٹ میں ہر قسم کے انسانوں سے برتاؤ کرنا سیکھ چکی ہوں۔ سبک رومال میں ناک سنگی۔ پنکی مسکرائے۔ ہنسو مت۔ اوکے، پہلے یہ بتاؤ، ٹھیکرے کی مانگ جانتی ہو؟ بنگال میں ہوتی ہو؟ معلوم نہیں۔ قمبر میاں کی دادی نے ٹھیکرے میں اشرفی۔ ایک اور پہیلی۔ ارے یار، پیدائشی منگنی، پردہ نشیں بیگمات کے لیے تفریحات محدود تھیں، ریت رسموں کے۔ چنانچہ قمبر میاں کی دادی اور ہماری پر نانی مرتے دم تک رسمیں ادا کرتی رہیں۔ وہ دونوں دنیا سے رخصت ہوئیں اور 13 سال کی تھیں جب صفیہ خالہ کو پولیو ہو گیا۔ وہ رفتہ رفتہ اپنے آپ کو ٹریجک ہیروئن سمجھنے لگیں کیونکہ اس طرف سے خاموشی سی اختیار کر لی گئی۔ ہمارے نانا نانی کا خیال تھا بیرسٹر اور بیگم علی پولیو کے نقص کے باوجود وزاداری نبھائیں گے۔ غالباً وہ ایسا کرتے، لیکن بابی ماموں کی پہلی شادی کے موقع پر ہمارے لالا کالی چرن ان کے منشی بھوانی شنکر سے ملے۔ گول گول الفاظ میں پوچھا۔ انہوں نے بھی مبہم جواب دیا کہ بھیا نہیں مانتے، منع کر رہے ہیں۔ لالا نے آن کر نانی اماں کو اطلاع دی۔ منع کر رہے ہیں، یہ جملہ صفیہ خالہ تک پہنچ گیا۔ بولی، ہم بولے بھی تو ہیں، اپنا کمرہ بند کر کے پہروں روئیں۔ اس روز کے بعد سب سے بے تعلق سی ہوتی گئیں۔ گھر والے ان سے نادم تھے۔ ان کو مزید خجالت سے بچانے کے لیے دن رات پڑھائی میں جٹ گئیں۔ مار ایک کے بعد ایک ایم اے اور ڈاکٹریٹ اور جانے کیا کیا۔ اکثر قصباتی گھروں میں یہی نقشہ تھا۔ زمینداروں کے نو نہال 9 عمری میں منسوب کر دیے جاتے تھے یا منکوح۔ اس کے بعد وہ یونیورسٹیوں میں پہنچ کر اشتراکی دانشوری اختیار کر لیتے تھے اور اپنے گھروں کے قدامت پرست ماحول سے نکل بھاگتے تھے۔ ہاں، میں نے سنا ہے ہمارے ہاں بنگال میں بھی ایسا بہت ہوا۔ پھر یہ لوگ یا غیر روایتی قسم کی شادیاں کر لیتے تھے یا رومانٹک انقلابی بنے گھوما کرتے تھے۔ قمبر میاں کا کنبہ دقیانوسی نہیں تھا، یعنی تم لوگ۔ ان کے والد نئی پروفیشنل کلاس سے تعلق رکھتے تھے، ماں باپ دونوں روشن خیال۔ وہ بیٹے کی زبردستی شادی نہیں کر سکتے تھے اور ان کو
اس کا احساس بھی تھا کہ بیچاری صفیہ سلطان کے ساتھ زیادتی ہوئی، جس کی اصل ذمہ دار ان کی دادی اور ہماری پر نانی تھیں۔ بیچاریاں! اور قمبر میاں نے اسی انسانی دردمندی ہی کے ناطے ماں باپ کی وفات کے بعد ایک میراثی کی لڑکی پلے باندھ لی۔ اور صفیہ خالہ کے سلسلے میں مزید ستم یہ ہوا کہ قمبر میاں مرحوم کے ذہن میں جو ناکارہ نک چڑھی امیر زادی کا امیج موجود تھا، وہ سنا ہے ہمیشہ طنزیہ انداز میں تذکرہ کرتے تھے۔ حالانکہ در حقیقت بیچاری چھوٹی خالہ نے اپنے اپاہج پن کے باوجود اپنے حساب ایک کیریئر وومن بن کے دکھایا۔ پی ایچ ڈی کا مقالہ سارا انہوں نے ایک ہاتھ سے ٹائپ کیا۔ اسکول چلاتی ہیں، بالکل انڈیپینڈنٹ اور ایفیشینٹ۔ مجھے ان کے متعلق اپنی رائے تبدیل کرنا پڑے گی۔ معاملات سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد ہمیں اپنی رائے بدلنی چاہیے، لیکن عموماً ہم ایسا نہیں کرتے، کیونکہ اس طرح ہم اپنے نظریات غلط ثابت ہونے کی توہین برداشت کرنا نہیں چاہتے۔ بڑے ماموں نے ان کی بہت دلجوئی کرنا چاہی اور دوستی، لیکن وہ لوگوں سے رابطہ توڑ چکی تھیں، حتیٰ کہ ایک روز اچانک لٹل سرائیکو نمودار ہو گئے۔ کوئی انگریز؟ پھر فیروزہ، وہی تمام دانشمندی کے باوجود اچانک بھول پن کے سوال۔ ہاں پنکی، بتلاؤ، چپ کیوں ہو گئے؟ آگے چلو نا۔ ایم سی سی کا کوئی ٹنگنا انگریز کھلاڑی رہا ہوگا جو یہاں ٹیم کے ساتھ آیا ہوگا۔ دیکھو میں نے کیسا بوجھا، کرسی کی ہونے کے باوجود۔ جب ہماری پروین خالہ ازلا تھوبرن کالج میں پڑھتی تھیں، ایک مشہور امریکن سینما اسٹار تھی، جوڈی گارلینڈ۔ اچھا، اس کا ایک گیت بہت مقبول ہوا، لٹل سر ایکو، ہاؤ ڈو یو ڈو، ہیلو ہیلو، لٹل سر ایکو، کم ڈانس ود می، ہیلو ہیلو۔ اچھا وہ، آئی سی۔ قمبر میاں کی سنسنی خیز شادی کے بعد سرائیکو پہلی بار سنائی دیے، مگر خالہ نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ریڈ روز کی آگ کے بعد وہ زور شور سے ظاہر ہو گئے۔ ایک دن ہم صبح کو سو کر اٹھے تو گھر میں سناٹا۔ معلوم ہوا چند روز سے چھوٹی خالہ نہایت منفی قسم کی پیشن گوئیاں کرنے لگی ہیں، اور وہ اتفاق سے صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ گزشتہ رات انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کل تیسرے پہر تک یہاں سے ایک جنازہ نکلے گا، اور شام کو نورن کی ماں بیچاری چل بسیں۔ اب سب لوگ صفیہ خالہ سے سہمے سہمے پھر رہے تھے۔ بتاشن بوا بولی، سایہ ہے، اوجھے سیانے بلوائیں انہیں، امی نے جھاڑا۔ اسی دوران پروین خالہ 4 روز کے لیے آن پہنچیں۔ قاہرہ سے آئی تھیں اور ٹوکیو جا رہی تھیں۔ تبھی انہوں نے صفیہ خالہ کی اس پراسرار آواز کا نام لٹل سرائیکو رکھ دیا، جو نہایت موزوں تھا اور صحیح۔ وکی ماموں نے حسب عادت فلسفیانہ تبصرہ کیا، ہم سب اہل مشرق لٹل سرائیکو کے جال میں گرفتار ہیں۔ مسز ڈھونڈی نے کوئی رائے نہ دی۔ ان دنوں وہ چاندنی بیگم کی ٹریجڈی کی وجہ سے بے حد ناراض تھیں اور ملنا جلنا ترک کر رکھا تھا۔ نیورولوجسٹ نے بتلایا، شدید صدمات کے اثر سے ان کے دماغ کے وہ اعصاب جن کا تعلق براہ راست سماج سے ہے وہ متاثر ہو گئے ہیں، اور اس وجہ سے جب بھی ان اعصاب پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے، ان کے تحت الشعور میں پوشیدہ خیالات کان کے نقص کی وجہ سے ان کو سنائی دینے لگتے ہیں۔ نانا میاں کے ایک کارندے پنڈت درگا پرساد نے جین فلسفے کی قسم کی بات کہی، بٹیا کے چت کے بارے میں جو سوچتا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ ڈاکٹر نے جو دوائیں ان کو دیں وہ انہوں نے اس ڈر کے مارے نہ کھائیں کہ کہیں الٹا اثر نہ کریں۔ ہم ٹولے تو ہیں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بہرے بھی ہو جائیں۔ اہل دنیا سے ان کا اعتماد اٹھ چکا تھا۔ پھر انہوں نے کنجوسی پر کمر باندھ لی۔ کالی چرن اور نانی اماں نے ساز باز کر کے ایک عامل بلوا ہی لیا۔ اب بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ بتاشن بوا نے ان سے کہا۔ انہوں نے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ چنانچہ وہ بڑے میاں شاگرد پیشے کی ایک خالی کوٹھری میں بیٹھے۔ تماشا دیکھنے ہم بھی پہنچے۔ وہ کچھ سلگا کر ہل ہل کر کچھ پڑھ رہے تھے۔ روبندھار
बिन धार बांधियो क्या कराया, भेजा भेजा या बांधियो, दम दम जिंदा शाह मदार। हमें ये नज़ारा बहुत भाया। खेलते कूदते मकान में वापस आए और चिल्लाते फिरे, क्या कराया, भेजा भजाया, बांधियो दम दम जिंदा शाह मदार। अम्मी गैलरी से आ रही थीं। उन्होंने पकड़कर एक झांपड़ रसीद किया। हम लड़कपन में बेइंतहा शरारती थे। अब लिटिल सराय को मुद्दतों गायब रहते हैं, फिर दफ़्फ़तन सुनाई दे जाते हैं। हमें खाला के चेहरे की दहशत से अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन वो चुपचाप अपने काम में लगी रहती हैं। हाउ ड्रेडफुल। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने कंबर चचा को अपने आसाब पर इतना मुसल्लत क्यों किया। मंगनियाँ टूटती ही रहती हैं। बचपन की निस्बत का रोमांस। बूढ़ी मामाएँ बतलाया करती थीं किस तरह तेज त्यौहार पर कंबर मियाँ के यहाँ से तीनियाँ उठाए खादिमों की कतारें वारिद होती थीं। खिलौने, मिठाइयाँ, जोड़े, तोहफे, तहाइफ, गाना बजाना। यहाँ से इसी तरह उधर सियानी हुई तो कंबर मियाँ पार बसने वाले हीरो ना बनते। रोमांटिक अंग्रेज़ी नावलों और रोमांटिक फ़िल्मों के दौर में परवान चढ़ी थीं। तुम और हम नई सिनिसिज्म के परवरदा हैं। हमारी ज़िंदगियों से रोमांस कब का रुखसत हो चुका है। जान लेवा रोमांस था भाई। अरे हमारी परवीन खाला तो सुना है जब कॉलेज में पढ़ती थीं उसी बारादरी में अपनी सहेलियों को बुलाकर दिलीप कुमार की सालगिरह मनाती थीं। वाकई, लैला ने कहकहा लगाया। वो बड़ी मासूम जनरेशन थी और हमें कंबर मियाँ थोड़े से याद हैं। दुबले पतले दब्बू से हकलाते भी थे, लेकिन सुना है एक इनकलाबी दानश्वर का हाला अपने गिर्द रखते थे। लड़कियों में बहुत मकबूल थे। मज़ीद बना चांदनी बेगम के मुतालिक एहसास जुर्म भी शायद खाला को बहुत सताता है। कम अज़ कम इन्हें के साथ अच्छा सलूक करती तो वो इस कसम पुरसी के आलम में रेड रोज़ ना जाती जहाँ उसी रात। तुम्हारे बाकी घर वालों को ये एहसास जुर्म नहीं, सवाए विक्की मामू के शायद किसी को नहीं। दरअसल ये मौजू हमारे यहाँ अनकहे तौर पर ममनू है। विक्की मामू को तो महीनों चुप लगी रही। इसी वजह से नानी ने उनकी शादी आतू साहब की नवासी से तय कर दी। एक मैकेनिकल गुड्डे की तरह उन्होंने खामोशी से उसके लिए हामी भरी। नानी, अम्मी, परवीन खाला ये बेगमात जानबूझकर जालिम या बेरहम नहीं थीं, महज बेहिस और बेपरवाह और अपने आप में मगन। वरना सदियों तलक उनके तबके को ये ख्याल क्यों ना आया कि भूखे नंगे किसानों की मेहनत पर उन्हें ऐश करने का क्या हक है। और हमारे नाना मियाँ को महल खाने के मामलात की खबर नहीं होती थी, ना परवाह। मैगी मोमानी के साथ भी यही हुआ। पिंकी, लैला ने ज़रा तवक्कुफ़ के बाद पूछा, सफ़िया खाला की आवाज़े गैबदान कैसे है। मेरी अम्मी तो यकीनन कहें कोई जिन विन होगा। सूरज ग़ुरूब हो रहा था। नदी पर तीरे ताखिरा बाग की सिमत बढ़ा। डोंट बी सिली, विक्की मामू बतलाते हैं एक रोज़ उन्होंने अपने मुंशी पंडित दरगाह प्रसाद से फरमाइश की कि चांदनी बेगम का जायचा बना दें। उन्होंने नज़र भर कर इन बेचारी की पेशानी को देखा और बात टाल दी। तो क्या उनकी शक्ल देखते ही पंडित जी को इल्म हो गया था कि वो बहुत जल्द मरने वाली हैं। नॉनसेंस। चंद साल कबल छोटी खाला बम्बई गईं। वहाँ एक डिनर पर इंद्रनाथ चट्टोपाध्याय से मुलाकात हुई। उस वक्त इंदा पर माना आया हुआ था। वो गोया एक बच्चा है जो अचानक उन पर आ जाता है और वो बच्चों की सी आवाज़ में बोलने लगते हैं और तिफलाना हरकतें करते हैं। वो दरअसल एक मंझे हुए पुराने अदाकार हैं, या शायद वो एक ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी के मालिक हैं। शामत आमाल खाला को उसी डिनर में जाना पड़ गया था। इस यकीन के साथ वापस आईं कि ये ख़ुद भी एक मुतबादिल शख्सियत रखती हैं, लेकिन उस सूरत में इनको ख़ुद इस दूसरी आवाज़ में बोलना चाहिए था और उनकी हरकतें भी मुख्तलिफ हो जातीं, जिन्नात के असर वालियों की तरह। फिर उन्होंने सोचा ये किसी की रूह है।
ان کو بہت سمجھایا کہ اگر یہ کسی کی روح ہے تو آپ سے جاپانی یا تامل میں بات کیوں نہیں کرتی؟ آپ ہی کی طرح کیوں بولتی ہے؟ اچھا، اس سے پوچھئے کہ ریڈ روز میں آگ کسی نے لگائی یا حادثہ تھا؟ اور حادثہ بھی کس طرح وقوع پذیر ہوا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ آواز اس سوال کے جواب میں ہمیشہ خاموش رہی، کیونکہ خود صفیہ خالہ کو معلوم نہیں، کسی کو بھی معلوم نہیں۔